تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. تاریخ پر نظر ڈالنے سے ہمیں اپنے حال کا پتہ بھی چلتا ہے اور فیوچر میں کیا ہو سکتا ہے اس چیز کی بھی سمجھ آتی ہے. آئے کسی طرح ایک تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں، ایک ایسے واقعے پر جو ہمیں اپنے آج کو سمجھنے میں مدد بھی دے گا اور آنے والے وقت کا بھی بتائے گا. فلسطین کی صورتحال آپ لوگوں کے سامنے ہے. جنگ بندی ہو چکی ہے، معاہدہ ہو چکا ہے، لیکن باقاعدگی سے انہوں نے فائرنگ کا سلسلہ بھی نہیں ختم کیا، اور جو ایڈ کے فوڈز کے ٹرک ہیں، ادویات، میڈیکل کی جو چیزیں لے کے آ رہے ہیں ان کو بھی انہوں نے ہفتہ 10 دن سے روکا ہوا ہے. غزہ میں اور ویسٹ بینک میں صورتحال بہت نازک ہے، اور ان کا جو پہلا پلان تھا کہ غزہ کے لوگوں کو، فلسطین کے لوگوں کو اپنی جگہ سے نکالا جائے اور وہاں پہ نئی آبادی کی جائے، نئی بلڈنگز تعمیر کی جائیں، اور جو فلسطین کے لوگ ہیں وہاں ان کو جارڈن میں شفٹ کیا جائے، لبنان میں شفٹ کیا جائے، یا پھر ایجپٹ میں شفٹ کیا جائے، اور یہاں پر بالکل نئی آبادی ہو جہاں پہ حماس کا خاتمہ بھی اس طرح ہو جائے گا اور یہ جگہ بھی ہمارے پاس آ جائے گی. انہوں نے اس چیز کو انسانیت کے لبادے میں ڈالنے کی کوشش کی، لیکن ان کا جو اصلی پلان تھا فلسطین سے ان لوگوں کی زمین لینے کا تھا، اور جو فلسطین میں جو آئل اینڈ گیس کی ریسورسز ہیں جن کی جو تخمینہ لگایا گیا ہے $500 بلین سے بھی زیادہ ہیں، ان کا بھی ان کا ہتھیانے کا پلان تھا. لیکن یہ فی الحال تو ان کا پلان نہیں پورا ہو سکا، لیکن وہ اس چیز پر رکے گئے نہیں. تاریخ پر اگر ہم نظر دوڑائیں تھوڑی سی، اور امریکہ کی تاریخ کو اگر دیکھیں تو ان کے پاس ایسی بہت سی چیزیں ہیں، ایسی بہت سی ٹیکٹکس ہیں جن کو یہ کر کے اپنا مقصد حاصل ہر حال میں کرتے ہیں، اور ان کا پیپر وقت بھی کمپلیٹ ہوتا ہے، اور اپنے آپ میں یہ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، اور یہ دنیا کو بھی بتا سکتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ ٹھیک ہی کیا. آئیں بات کرتے ہیں امریکہ کی تاریخ پر کہ کیسے یورپینز نے وہاں کے جو نیٹیوز لوگ تھے ان کو نکالا، ان سے ساری زمینیں لیں اور ان کو ایک چھوٹے سے حصے میں رہنے پر مجبور کر دیا، جو کہ ہزاروں سالوں میں پورے امریکہ میں گھوم پھر رہے تھے. اور اس سے ہمیں آج کا بھی پتہ چلے گا تھوڑا کہ ابھی یہ فلسطین غزہ کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں، فیوچر میں کیا کر سکتے ہیں. سٹوری پر جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو کہوں گا کہ اگر آپ لوگوں نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، لائک نہیں کیا، تو ضرور لائک کریں. آپ لوگوں کی سپورٹ ہی ہے جو کہ مجھے مزید کام کرنے پر موٹیویٹ کرتی ہے. اس سٹوری کو جاننے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ ان کے ابھی کے پلان کیا ہو سکتے ہیں، فیوچر میں یہ لوگ کیا کر سکتے ہیں، اور ہمارا اس میں کوئی اچھا رول کیا اگر کوئی ہو سکتا ہے تو کیسا ہو سکتا ہے. 1492 میں ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ کولمبس نے امریکہ دریافت کیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے پہلے وہاں پر کوئی بھی نہیں رہا تھا. وہاں پہ ایک بہت بڑی آبادی تھی جن کو ریڈ انڈینز بھی بولتے ہیں، انڈینز بھی بولتے ہیں، جو کہ لوکلز تھے وہاں کے، جو کہ ہزاروں سالوں سے رہ رہے تھے. تو جب یہ لوگ وہاں پہ جانا شروع ہو گئے تو اور ان کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی، تو انہوں نے ان لوگوں کو اپنی زمینوں سے نکالنا شروع کر دیا، ان کے ساتھ جنگیں شروع کر دی، اور ایسے حالات پیدا کر دیے کہ وہ کہیں بھی آرام و سکون سے نہیں رہ سکتے تھے. اس کا مین جو ریزن تھا کہ یورپینز بہت بڑی تعداد میں آ رہے تھے، اور ان کو اور زیادہ سے زیادہ زمینیں چاہیے تھیں ان لوگوں کو آباد کرنے کے لیے. اور وہ پھر ایسا کرتے تھے کہ جو وہاں کے جو آبائی لوگ تھے وہاں کو ان کو اپنی زمینوں سے نکال دیتے تھے، ان کو اپنے علاقے سے چھوڑنے پر مجبور کر دیتے تھے، اور وہاں پہ جو نئے یورپینز لوگ آ کے ہوتے تھے ان کو آباد کرتے تھے. جنگوں کا سلسلہ سٹارٹ جب ہوا تو پہلی جنگ بھی یہ لوگ وہاں کے آبائی لوگوں سے ہارے، دوسری جنگ بھی ہارے. 1815 میں امریکنز کے جو لوگ ادھر پہنچ چکے تھے انہوں نے ایک معاہدہ کیا فرانس کے ساتھ $15 ملین میں کہ ہم لوگ آپ لوگوں سے اس کی جو رائٹس ہیں وہ خرید رہے ہیں لوزیانہ کے. اس کے بعد یہ لوگ زمینوں کے پیچھے پڑ گئے، اور جتنے بھی آبائی لوگ تھے وہاں پہ ان کو نکالنا شروع کر دیا. ان کے ساتھ معاہدے کرتے تھے، معاہدے توڑ دیتے تھے. ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا کہ ایک اسپیسیفک جگہ آپ کے پاس ہے، یہاں سے اب آپ کو نہیں نکالا جائے گا، لیکن آپ اس جگہ کو چھوڑ کے ہمارے علاقے میں نہ آئیں. لیکن یہ معاہدہ تھوڑے عرصے تک جاری رہتا تھا. کچھ سالوں بعد جب یورپینز اور بڑی تعداد میں آنا شروع ہو جاتے تھے تو یورپینز ان کی زمینوں میں جا کر آباد ہونا شروع ہو جاتے تھے. تھوڑے عرصے بعد اسٹیٹ اس کے اوپر ایک ایکشن لیتی تھی، اپنی آرمی بھیج دیتی تھی، جو کہ وہاں کے جو آبائی لوگوں تھے ان کو اور زیادہ مغرب کی طرف جانے پر مجبور کر دیتے تھے. تو یہ ایک کے بعد دوسرا معاہدہ کرتے تھے، دوسرے کے بعد تیسرا معاہدہ کرتے تھے، لیکن کسی بھی معاہدے کے اوپر یہ لوگ پکا نہیں رہتے تھے. معاہدہ توڑ دینا ان کے لیے عام سی بات تھی. اور آخر میں تو انہوں نے یہ کر دیا کہ ان لوگوں کو بالکل ایک ایسی جگہ پر جانے پہ مجبور کر دیا جہاں پہ جو نیٹو امریکنز تھے وہ کہتے تھے کہ یہاں پر تو ہم اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں گئے.
اور ان کا خیال یہ تھا کہ اس زمین پر ان کو بیچنے کے بعد ہم لوگوں کو بالکل بھی ضرورت نہیں پڑے گی ان کو کبھی بھی نکالنے کی. انہوں نے ایک ایسا معاہدہ کیا کہ یہ جو جگہ ہوگی اس جگہ پر کبھی بھی آپ کو نہیں نکالا جائے گا اور اس جگہ پر آپ ہمیشہ سے رہ سکتے ہیں. تو انہوں نے مجبوری میں انہیں جب پتہ چل گیا کہ نہ جنگ سے مسئلہ حل ہوگا نہ ان کے ساتھ ہم جتنا ایگریمنٹ کر لیں اس سے کوئی مسئلہ حل ہونے والا ہے, تو انہوں نے سب نے یہی فیصلہ کیا کہ اس جگہ کو چھوڑ کر ہم آگے کی طرف چلے جاتے ہیں. لیکن 5 ایسے قبیلے تھے جنہوں نے یورپینز کے ساتھ رہنا شروع کر دیا تھا. وہ یورپینز کی طرح لباس بھی پہنتے تھے, ان کی طرح زندگی بھی گزارتے تھے. بہت زیادہ لوگ انگلش بولنا بھی سیکھ چکے تھے. ان کی زمین جو ان کے پاس تھی وہ کپاس کی کاشت کے لیے بہت اچھی تھی اور کپاس کی کاشت بہت زیادہ پیسہ لے کے آ رہی تھی امریکن اکانومی میں. تو ابھی انہوں نے اس کو نکالنے کا یہ فیصلہ کیا کہ ان کو بھی نکالنا ہی پڑے گا کیونکہ یہ جو زمین ہے یہ ایگریکلچر میں بہت رچ ہے اور یہ ہمیں چاہیے. انہوں نے جو ریڈ انڈینز تھے جو امریکنز تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کا قانون انہیں پر ہی استعمال کیا جائے. انہوں نے امریکہ کی حکومت کے اوپر جج میں عدالت میں کیس کر دیا اور جج نے فیصلہ جو دیا وہ نیٹو امریکنز کے حق میں دیا. لیکن انہوں نے ایک اور اس میں لوپ ہول تلاش کر لیا اور وہ یہ تھا کہ انہوں نے اس کے اوپر عمل ہی نہیں کیا اور تھوڑے عرصے میں قانون ہی بدل دیا. 1830 میں انہوں نے قانون بنایا جس کے مطابق جو امریکنز ہوں گے ان کو اس زمین سے نکال کر ایک دور مغرب کی جو زمین ہے وہ الاٹ کر دی جائے گی اور وہیں پہ یہ ہمیشہ سے رہیں گے. اور اس طرح سے جو پچھلے جو ورڈکٹ جو عدالت نے ایک فیصلہ کیا تھا وہ بالکل ہی ختم کر دیا. تو جمہوریت میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ آپ قانون کو اپنی مرضی سے کبھی بھی بدل سکتے ہیں جب آپ دیکھیں کہ ہمارے مرضی کے مطابق فیصلہ نہیں ہو گیا. انہوں نے بہت زیادہ احتجاج کیا, بہت زیادہ پروٹیسٹ کی, لیکن کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اور ان کو اس جگہ کو چھوڑ کر روتے ہوئے بہت زیادہ لوگ اس میں مرے, سب کو جانا ہی پڑا. جب نیٹو امریکنز کو پتہ چل گیا کہ امریکہ کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس جگہ سے ریڈ انڈینز کو امریکنز کو کبھی بھی نہیں نکالا جائے گا, تو ہر طرف سے قبیلے اس جگہ پر آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے. لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ والا ایگریمنٹ بھی ٹوٹنے والا ہے. جیسے پہلے سینکڑوں کے حساب سے ایگریمنٹس ٹوٹے ہیں, یہ بھی ان میں سے ایک اگلا ایگریمنٹ ہوگا. 1870 میں یورپین اتنی تعداد میں بڑھ گئے کہ وہ جو نئی جگہ امریکنز کو ملی تھی نیٹو امریکنز کو وہ بھی ان سے وہاں پر انہوں نے آباد ہونا شروع کر دیا. اور جو آباد ہونا شروع کر دیا انہوں نے پھر پروٹیسٹ کی کہ یار یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, ابھی تو آپ ہمیں آرام سے رہنے. لیکن تھوڑے عرصے میں آرمی بھی آ گئی اور یورپین وہاں کے اوپر آباد ہونا شروع ہو گئے. انہوں نے کہا کہ نیٹو امریکن نے فیصلہ کیا کہ جب تک ہم اپنے علاقے کو کسی اسٹیٹ کا درجہ نہیں دیں گے اور امریکہ کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے ہم کبھی بھی ان سے نہیں بچ سکتے. اور آخر میں یا تو یہ ہمیں اپنی زمین سے ہی نکال دیں گے یا ہمیں مار دیں گے, ان کے پاس 2 ہی کام ہو گئے. تو انہوں نے ایک اس کا اپنی اسٹیٹ کا ایک آئین بنایا, ووٹنگ کی, ووٹنگ میں اپنی اسٹیٹ کو انہوں نے اپروو کیا سب لوگوں نے جو بھی یہاں کے رہنے والے تھے جمہوری طریقے سے, اور جو آئین لے تھا وہ سب لوگ لے کر یہ واشنگٹن پہنچے. لیکن واشنگٹن میں پہنچنے کے بعد ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی. وہاں پہ بالکل ہی ان کو ایک ٹکا سا جواب دیا گیا کہ یہ جو نیٹو امریکنز کی ایک اسٹیٹ ہے وہ کبھی بھی نہیں بن سکتی. لیکن وہ تو وہاں سے واپس آ گئے, لیکن امریکنز کو ایک قانون ایک بنایا آئین بھی مل گیا, ایک ہر چیز ان کو مل گئی, ایک مشینری بھی مل گئی, سب کچھ مل گیا. انہوں نے اس جگہ کا نام چینج کیا, اس کو اوکلاہوما, آپ نے شاید نام سنا ہوا, وہ نام دیا. اور آئین کے پاس پہلے سے موجود تھا, تھوڑی سی چینجنگ کرنے کے بعد انہوں نے یہ جو آخری جگہ جو امریکنز کے پاس تھی وہ بھی اپنے پاس حاصل کر لی. جو پورے امریکہ میں گھومتے پھرتے تھے ان کو ایک خاص جگہ سے نکالنے کے بعد چھوٹی سا حصہ دے دیا گیا, اور اس حصے کو پہلے آدھا کیا گیا. آدھا ایسا کرنے کے بعد اس کو ایک بالکل چھوٹے سے پیس میں کنورٹ کر دیا گیا, اور وہیں پر جو نیٹو امریکنز تھے ان کو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پہ آباد ہو جائیں. تو مجبوری تھی, انہوں نے جنگیں بھی کر لیں, معاہدے بھی کر لیے, کسی حالت میں بھی ان کو جب کامیابی نہیں ہوئی تو آخر میں مجبوری میں ادھر آ کے انہوں نے رہنا شروع کر دیا. اس کا جتنا بھی انہوں نے جھوٹ بولے, معاہدے توڑے, انہوں نے جتنی بھی قتل و غارت کی, جنگیں کی,
اپنے ہی قانون توڑے. ان کے پاس پورا ایک پیپر ٹریل موجود ہے, ڈاکومنٹیشن ہوئی ہے جس کے مطابق انہوں نے کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کیا. انہوں نے جو بھی کیا قانون کے اندر رہ کر کیا, اور قانون کے اندر رہتے رہتے انہوں نے پورے امریکہ کے اوپر قبضہ کر لیا. جو وہاں کی لوکل آبادی تھی انہوں نے اس کو بالکل ایک چھوٹے سے حصے میں جا کر بند کر دیا, جو کہ پورے امریکہ میں گھومتے پھرتے تھے. ان کو مارا, ان کے جان و مال کو نقصان پہنچایا, اور اس میں انہوں نے ہر کام پورا رکھا, ان میں ان کی کوئی غلطی بھی نہیں تھی. ابھی بھی یہ جو کرنا چاہ رہے ہیں بالکل اسی طرح کرنا چاہ رہے ہیں. ایک کے بعد دوسرا معاہدہ بنائیں گے, دوسرے کے بعد تیسرا معاہدہ بنائیں گے, اور کسی بھی طرح یہ جو فلسطین کے لوگ ہیں ان کو یہ مجبور کریں گے کہ وہ اپنے علاقے کو چھوڑ دیں. انہوں نے پہلے اتنی زیادہ بمباری کی کہ انہوں نے اس حصے کو بالکل ہی ملبہ بنا دیا. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ جنگ بندی ہونے کے باوجود جب ہوئی ہے تو لوگ اس حالت کے باوجود اپنے گھروں میں جو ملبہ ہے اس میں آ کر انہوں نے رہنا شروع کر دیا. انہوں نے ایک پلان دیا کہ ان لوگوں کو کسی اچھے علاقے میں شفٹ کیا جائے, ایجپٹ میں, لبنان میں کسی جگہ شفٹ کیا جائے, اور یہاں پر ہم ایک نو آبادی کریں گے. یہاں پہ ہم ملبہ اٹھائیں گے, نئے آبادی کریں گے, اور پھر فلسطینی یہاں کا آ کر آباد ہو سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ اگر وہ چلے جاتے تو وہ کبھی بھی واپس نہیں آ سکتے تھے, ان کو آنے ہی نہ آتے تھے. تو فلسطینیوں نے اس چیز کو ریجیکٹ کر دیا, باقی دنیا نے بھی ریجیکٹ کر دیا. تو انہوں نے اگلا پلان ابھی یہ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے بالکل ایڈ بند کی ہوئی ہے, نہ کھانے پینے کا سامان جانے دے رہے ہیں, نہ ادویات جانے دے رہے ہیں. ابھی وہ کسی بھی طرح ان کو مجبور کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جو اپنی ان کی ایک زمین ہے اس کو چھوڑ دیں, اور اس حصے کو بالکل نکل جائے, تاکہ ہم اس حصے پر بھی قبضہ کر لیں, اور جہاں پہ جو آئل اور گیس کی ایک ریزروز ہیں ان کے اوپر بھی قبضہ کر لیں. تو اور یہ اس کے اوپر ایک پورا پیپر ٹریل بنا لیں گے. اس چیز کو انسانیت کا نام ہی دے دیں گے کہ ہم نے ایک بھلا کام کیا, اچھا کام کیا, اور اس منصوبے میں یہ کبھی بھی جب تک یہ زمین لے لیں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے. تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ انہوں نے جب بھی پاور میں جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہ اپنا جو ایک مقصد ہوتا ہے, گول ہوتا ہے, وہ کسی بھی طرح حاصل کر سکتے ہیں. اس وقت تو شاید عام لوگوں کو, جب امریکہ میں نیٹو امریکنز کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا تھا, تو شاید عام دنیا کو اتنا نہیں پتہ تھا. وہاں کے جو لوکلز تھے جو آ کے آباد ہو رہے تھے وہ خود ایک پریشانی کی حالت میں تھے, اپنا ملک اپنا وطن چھوڑ کر آ رہے تھے. لیکن ابھی ہم لوگ, پوری دنیا کو اس چیز کا پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. ہم لوگ بھی اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں, بالکل اس چیز پر خاموش رہنا نہیں چاہیے. اپنی حکومتیں ہیں ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں کہ وہ کچھ بہتر عمل کریں, اور اپنی طور پر بھی اس کی آواز اٹھا سکتے ہیں. مین تو جس کی ذمہ داری آتی ہے وہ یورپین نیشنز پہ اور امریکنز پہ آتی ہے, لیکن ہم لوگ بھی اپنے طور پر جتنا کچھ کر سکیں ہم لوگوں کو بھی اس پہ کرنا چاہیے. تو میں کوشش کروں گا کہ مزید بھی ایسی کچھ اچھی ویڈیوز جو آپ لوگوں کو ہسٹری کا بھی بتائیں, اور اس سے ہمیں اپنے حال کا اور مستقبل میں آنے والی چیزوں کی بھی معلومات دیں, لے کے آتا رہوں گا. تو لیکن آپ لوگوں کی سپورٹ مجھے چاہیے ہوگی. میں کوشش کروں گا کہ مزید بہتر سے بہتر, اچھی سے اچھی ویڈیوز لے کے آؤں, لیکن آپ لوگوں کی سپورٹ مجھے اس میں چاہیے ہوگی. بہت شکریہ.